خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے بس محمد کا خدا ہے میرے بزرگ دوستو الحمدللہ سبحان الحمدللہ مطلع گاؤں دے اندر عظیم و شان جلسہ نثار فضیلت دیوان پروگرام روان الحمدللہ میرا قائد صاحب شروع درسی بخاری شریفی مسجد میں دینے اللہم عزیز و فضیل دیگر بھی کافی جگہ بھی خدمت قادر اللہ پاک اللہ نے عمر دے صاحب فرما دے اور قائد سارے کے دیوانی سیسی نے آستان علی شیخ مرشید نے خادم خاص محترم جناب حاجی عبدالرزاق نقشبندی گوگا صاحب سارے دیوانی سیسی نے وہ بھی تشریف لے کے سارے بسم اللہ جی ہیں سارے دوست احباب میری تشریف لے کے انتظامیہ طرفوں اور قبلہ قائد صاحب کی طرفوں سب بسم اللہ جی ہیں میں صاحب سب تھوڑا یہ سبق سناؤں لگا ابھی تمنا ہوئی میں طیب رضا کو گیا کہ گل کر لگا کیا لگا کہ ڈر لگتا ہے کہ صاحب نے تکمیل کری ہے ایک ادب کا تقاضا ہے کہنے لگے بولیا یا روسیا کے دیتے میرے بزرگوں دوستو قرآن پاک کے حوالے کا پروگرام ہے اللہ اکبر قرآن حضور دی نام چار کتابیں ہیں مطلب تین کتابیں چار کتابیں قرآن زبور انجیل اور قرآن پاک ساری کتابیں شانہ والیاں ہیں برکتہ والیاں ہیں عزتہ والیاں ہیں فعادہ والیاں ہیں لیکن کوئی بھی کتاب اپنا نام نہیں دستی قرآن زبور انجیل پر لوگوں نے پوچھا جب تو نام کی کتاباں خموش نے تسی کتے والوں آئی ہیں کتاباں خموش نے تسی کتے والا آئی ہیں کتاباں خموش نے تسی راہ آئی ہیں دین آئی ہیں کتاباں خموش نے لیکن واحد قرآن ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے قرآن تو پوچھا جائے اے قرآن تیرا نام کی قرآن کیسا ہے اے قرآن تیرا پڑھنے والا کون ہے قرآن کیسا ہے اے قرآن تیرا لیون والا کون ہے قرآن کیسا ہے اے قرآن تو کتنے ول ہے قرآن کیسا ہے اے قرآن تو رات ہے کہ دن ہے قرآن کیسا ہے اے قرآن تو کس مہینے ہے قرآن کیسا ہے حضرت گرامی آؤ میں اپنے پیر مرشد کے سامنے میں قرآن پاک کا تذکرہ کر لگا اسی سنوں کو ایمان دعویٰ کرے گا ہم قرآن کو پوچھے قرآن تیرا نام کی قرآن کا سبق ہے آگے کہیں عظمت والا قرآن مجید فرقان حمید پوچھا جائے قرآن تیرا نام کی تے قرآن کی فرمان ہے یاسین سبحان اللہ یاسین والقرآن حکیم میں قرآن حکیم دیے گا ایسا جس وقت قرآن کو پوچھا گیا
کی راتا لیکن قرآن پاک دا سبحان اللہ شام حاصل کر سکتا حضرات گرامی آئیے آخری گل اس کے بعد دستاکندی کرنی اس کے بعد انشاءاللہ فضل خدا حضور میاں صاحب کا کتاب ہوئے گا اللہ پاک نے ولی میں بڑی طاقت کی لیکن ہوئے ولی کامل حضور میاں صاحب کے قدموں میں کھڑے ہو کے میں سنے جانے والے کرنا ایک بندہ کہنے لگے یہ حضرت علی پاک دی بڑا مقام ہے کوئی مقام ایسی مانتے ہیں اسی علی پاک دے بچے دے نوکر آپ دے نوکر کہنے لگے جی حضرت علی پاک دا بڑا مقام ہے کہ علی دے کار نبی دی بیٹی نبی دے کار علی گئے نکاح ہویا علی پاک دا نبی دے کار بڑی عظمت ہے میں کیا پیریا اسی ماننے انکار نہیں کرتے بالکل حضرت علی پاک دا بڑا مقام ہے نبی دی بیٹی علی دے کار سبحان اللہ علی دے کار علی اے نبی دے کار بڑا مقام ہے لیکن صدیق اکبر تیری عظمت کو قربان جاؤں تیرے کار نبی کا سبحان اللہ حضرت علی پاک گئے نبی دے کار کہ پھر نبی کدھر گئے اللہ اکبر صدیق اکبر دے کار قربان جاؤں صدیق اکبر تیری عظمت کو قربان جاؤں حضرت گرامی سنو اللہ پاک نے ولی کو کتنی طاقت دی فرمایا ولی رب دا دلاں نوں صاف کر کے بال کٹن دا بد سکھا سکدا ولی رب دا دلاں نوں صاف کر کے ہوے ولی ہوے پیرے طریقت رہ شریعت الحمدللہ آسان علی شرف شریف دی اج بھی گواہی میں علی اعلان دینا آؤ علی اعلان دینا میں تسی جا کے چیک کر لو ایک صاحب کا بندہ وہی کھڑا ہوے گا جن کی پوری سنت ہے سبحان اللہ داڑھی مبارک مکمل ہوے گی کوئی ہوے گا پاویں وقت دا کوئی نہیں ہے نا الحمدللہ اس نے اج تک بھی کرونے گئے پہلی صاحب میں کوئی بندہ کھڑا ہوے گا جن رسول اللہ دی سنت مبارک رکھی اللہ اکبر دوسرا میں اپنے کہنے حضور میاں کے ساتھ سنیا سی نویں دے پیچھے ایک ڈرامہ چلیا سی ایک کہے ہوتے شیر بانی تو میاں صاحب نے فرمایا جو بندہ یہ کرے گا سادہ مرید نہیں ہے ایسے بھی حرام ہے میرے بزرگوں دوستو اللہ اکبر شرک و شیر دی سرزمین وہ ہے جتنے تو شریعت الحمدللہ درس ملے گا اور ہر مہینے کا پہلا کہ ہفتہ ہے کوئی تزکیہ پروگرام ہوتا ہے ایک دفعہ جا کے وہ انشاءاللہ ایمان تعالیٰ ہو جائے گا میں سے کہتا کہ ولی رب دا دلاں نوں صاف کر کے ول کٹن دا ول سکھا سکدا ہے ولی رب دا دلاں نوں صاف کر کے ول کٹن دا ول سکھا سکدا ہے اکھاں بند کر کے نیمی نظر کر کے چاہتی لوگ مفروض دے پاس سبحان اللہ سلیمان دے پرے دربار اندر ولی تخت بلقیس لیا سکدا ہے سلیمان دے پرے دربار اندر ولی تخت بلقیس لیا سکدا ہے کتے پیر وچ بیٹھ ٹڈیاں تے جادوگراں نوں ولی کلمہ پڑھا سکدا ہے جے کر نہ ملے وضو کرن لئی پانی ولی لوٹے چ چشمہ چلا سکدا ہے میرے غوث پاک نوں رب نے اتنی طاقت بخشی ایک نگاہ نال چور نوں قطب بنا سکدا ہے میرے بیٹیو اور جے شرک و شیر نال تعلق رکھنے والے نے الحمدللہ ویسے ہر بندے کہندا شیر بانی لیکن انہاں بیٹیاں واسطے شیر سناون لگا میرے شیر بانی نوں رب نے اتنی طاقت بخشی کہ شرک و شیر ہے مدینہ دکھا سکدا سبحان اللہ بے شک شرک و شیر ہے مدینہ دکھا سکتا ہے حضرات میں عرض کراں گا انہاں طالب علماں جنہاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی تو انشاءاللہ بفضل خدا تمہارے سامنے تقریباً 4-5 منٹ کے اندر اس سلسلہ ختم ہو جائے گا اس بعد حضور میاں صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا سب تو پہلا بنا اپنے استاد کی خدمت بڑی کرتی خدمت کی ماشاء اللہ کے کٹا ایک دیتا ہے اللہ پاک کو نے خدمت بوٹ والے محترم جناب سردار محمد اکبر بن سردار محمد بابا جی نے ان بڑھاپے کے اندر قرآن پاک کی ماشاءاللہ تعلیم حاصل کی تھی قرآن پاک پڑھے آؤ میاں صاحب تو آن کے دستار وصول کر لو سر تے بننے سے کافی ٹائم لگ جائے گا حضور میاں صاحب تو جی دستار وصول کی دی جاؤ تھوڑی خوش قسمتی ہے اس بعد ماشاءاللہ عابد بن محمد حسین آن اور آن کے حضور میاں صاحب تو اپنے گھڑی کے اندر اللہ اکبر دستار والے اس بعد احمد رضا بن محمد شفیع آن جدید آن کے دستار وصول کرنا اس بعد حامد رضا بن محمد شفیع آن حضور میاں صاحب آن کے دستار بندی کرام ماشاءاللہ اس بعد متین رسول بن محمد امین آن اور آن کے میاں صاحب کے دستار بندی کرام ماشاءاللہ خوش قسمت وہ نہیں جو میاں صاحب دستار بندی کرانے پڑے اس بعد شوکت علی بن محمد آصف آن اور آن کے دستار بندی کرام
اس بعد ماشاءاللہ حسنین علی بن محمد آصف اور عیسیٰ بلال اجل ساری مہمان خصوصی عبدالرزاق صاحب نال تعاون کرنا ماشاءاللہ. اس بعد السلام بن رفعت وہ بھی تشریف لے کے اور آن کے میاں صاحب کو دستار بندی رسول قرآن آجی عبدالرزاق صاحب شیخ خورشید خادم نے وہ بھی اہل بنال کا حصہ میں تشریف فرما رہے. اس بعد ماشاءاللہ نعمان بن محمد الیاس فوجی اور آن کے حضور میاں صاحب کو دستار بندی کرام. اس بعد کرہم بن محمد امجد اور آن کے دستار بندی کرام. اس بعد محمد عبدالرحمن بن غلام محمد اور حضور میاں صاحب آن کے دستار بندی کرام. ماشاءاللہ سردار کسر یادوگر صاحب کو بھی اور آن کے حضور میاں صاحب بارکہ حضرون. اس بعد ماشاءاللہ عبداللہ بن غلام محمد عبداللہ بن غلام محمد اس بعد محمد عویس بن عبدالحمید اور آن کے دستار بندی کرام. ماشاءاللہ تو مبارک ہوئی اور قائصان مبارک ہوئی کہ ماشاءاللہ اس بعد اصغر بن محمد اشرف اور آن کے حاضر لگاؤں گی انشاءاللہ. اس بعد محمد عویس بن عبدالمجید اصغر بن اشرف شاہد بن الطاف کچھوڑے بچے نے جنہاں دے بھول نہیں ہے انہاں دے والد لگے آندے نے ابو ذر بن محمد عارف مہر اور آن کے اپنی دستار بندی رسول کرنا. اس بعد ماشاءاللہ اصغر بن اشرف شاہد بن الطاف ابو ذر بن محمد عارف حذیفہ بن بیکر جمیل محمد مبین بل محمد اسلم صاحب اور آن کے دستار بندی رسول کرنا. علی احمد بن عبدالواحد اور آن کے دستار بندی رسول کرنا. محترم جناب محمد شعیب بن استخار آن کی دستار بندی رسول کر. محمد عابد بن محمد حسین اور آن کی دستار بندی کرام. محمد عمیر بن ناصر محمد منیر اور آپ کی دستار بندی کرام. غفار بن محمد ذوالفقار علی اور اس بعد جواد احمد بن محمد حمید عبدالحمید اور آپ کی دستار بندی کرام. اس بعد محیب بن مقصود اس بعد کچھ خوش نصیب بچیاں نے لیکن انہوں نے والدان کی دستار رسول کرنے کی. دختر مقصود احمد دختر محمد اسلم دختر محمد شوکت دختر عبدالمجید دختر شرافت علی اور شرافت علی دو بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی. جلدی اور آن کے حضور میاں صاحب کو دستار بندی کرام. ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑا زبردست اور محبت بڑی انداز نال پروگرام جاری ساری اللہ پاک تمام دوست تمام کی حاضروں قبول منظور فرما لے. ماشاءاللہ اللہ پاک تمام دوست تمام کی محبت کو سلامت رکھے اور جن بچے نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اللہ پاک اور اتفاق قبول فرما لے. میں ماشاءاللہ اگے کرا گا محترم جناب حاجی عبدالرزاق نقشبندی صاحب حضور میاں صاحب کی دستار بندی وصول کرنا. ایک اللہ پاک آپ نے پوری زندگی شیخ خورشید کی خدمت کر دی توفیق عطا فرمائے. محترم جناب حافظ محمد شفیع صاحب آؤں گے اور حضور میاں صاحب کو آن کی دستار وصول کر لیں اور حضور میاں صاحب سامنے حضرات اقتدار یہ کریے ختم اور بلا تمہید حضور میاں صاحب کی طرف چلے استاد محترم آج سے ماشاءاللہ حاجی شباد احمد صاحب آپ کے حضور میاں صاحب کو دستار بندی رسول کر دیں. حاجی شباد احمد صاحب حضور میاں صاحب تو قصور تو تشریف لے کے آئے ہیں. اللہ پاک آپ نے پوری زندگی آسان علی شیخ خورشید کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد جاول یار حاجی خواجہ
ضروری اعلان سنو الحمدللہ ہر مہینے آسان یا شرپوشی کی سرزمین تھی تزکیہ پروگرام ہوتا ہے جن کے الحمدللہ پوری پاکستان کے اندر علماء کرام تشریف لاتے ہیں اس دفعہ کا پروگرام ہو رہا ہے 7 مارچ اس دفعہ 7 مارچ نو آسان یا شرپوشی کی سرزمین تھی تزکیہ کے حوالے نال پروگرام ہو رہا ہے سارے دوست احباب ایک دفعہ جا کے ویکھو کافی بیلی جاتے ہیں قصور دے اندروں گڈی جاتی راجم کو دوست احباب جاتے ہیں ایک دفعہ لازمن آسان علیہ شرک و شریف دے کہ پروگرام تزکیہ آتا ہے آدھی دیکھو کہ انشاءاللہ سکون پہنچ جائے گا میں بلا تمہید عرض کرا گا پیر طریقہ ترائب رشید حضور صاحب دادا الحاج الحافظ القاری میاں محمد ابو بکر صاحب نو کہ آپ اپنے مواعظ حسنت و صفی فرمان آپ بھی ان کو پہلا محبت کا بیان نہ لگا نعرہ تکبیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه
مخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت میں اللہ آواز بلند درود پاک پڑھو، کوئی خاموش نہ رہے. السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات دلائے جو ساری کائنات کا خالق و مالک، تمام مخلوق کا رازق وحدہ لا شریک رب ہے. کائنات دا ہر ذرہ اس دے حکم دا محتاج ہے، اس دی رضا، اس دی مرضی، اس دی اجازت تو بغیر پوری کائنات کے اندر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ تو حرکت نہیں کرتا. درود لامحدود تاجدار عرب و عجم، تاجدار انبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں کس پناہ دے اندر آپ دے وسیلہ جلیلہ نل خلا کی کائنات نے اس ساری کائنات دی تخلیق فرمائی. سب تو پہلے گفتگو دے آغاز تو بھی پہلے میں ادارہ ہاضا جڑا جامعہ مسجد کے اندر قائم کیتا گیا، جس کے اندر ان تمام طلباء نے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کی تھی، اور قاری صاحب جنہ نے بڑی جافشانی نل محنت نل ان طلباء نو اس تعلیم دے زیور کو آراستہ کیتا. میں خراج تحسین پیش کرنا اور ایک قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز ہے کہ اس کی تعلیمات قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہ گئی ہیں. میں اس کو کوئی موازنہ نہیں کرنا چاہتا، جسٹ تو دسنا چاہنا کہ عیسائی کہتے ہیں ساڈے کول انجیل آسمانی کتاب ہے. میں اس کے پاس بھی نہیں کرنا چاہتا کہ وہ اصل حالت ہے کہ نہیں، مگر انجیل کئی طرح دیا ملتی ہیں. جتنے فرقے لینا پروٹسٹنٹ، رومن، کیتھولک، فلاں سب کی انجیل الگ ہے. تو ایتھوں ایک گمان ہوتا ہے کہ یہ اصل نہیں ورنہ ایک ہوتے. بہرحال جیسی بھی ہے، اسی کتنے نہیں دیکھو گے کہ انجیل کی تعلیم اس طرح دیتی جا رہی ہے، تورات کی تعلیم اس طرح دیتی جا رہی ہے، زبور کی تعلیم اس طرح دیتی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگرچہ وہ بھی آسمانی کتاباں نے ایک قرآن مجید فرقان حمید اولا ریل کتاب جڑی کہ
فرمائی اس کی حفاظت کا اہتمام فرمایا قیامت تک اس سینے کے اندر بھی محفوظ رہے گی لوگ اس کتاب کا محبت بھی کرتے رہیں گے اور اس کتاب کی تعلیم کو آراستہ بھی ہوندے رہیں گے سبحان اللہ دیکھا کہ ہر پنڈ کے اندر ادارے موجود نے وہاں متے کے اندر جامع مسجد یا رسول اللہ کے اندر بھی دیکھو کتنے طلباء نے جنہوں نے ایک سال کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی تھی میں ادارہ حاضرہ کے جتنے معاونین نے اور جتنے اساتذہ قاری صاحب ان سب کو مبارکباد پیش کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس لا ریب کتاب کی تعلیم کے اندر معاون بن کے انہوں نے اللہ کی رضا کو حاصل کیا سبحان اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے دوستان عزیز چونکہ مہینہ رجب دا اور اس مناسبت کے نال بھی میں کچھ گفتگو کراں گا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی دے فضل اور کرم دے نال اسی سارے مسلمان بیٹھے ہیں اور یہ سارے رب کا خاص کرم ہے اس نے سامنے کاری ایسے کے اندر پیدا فرمایا جڑا مسلمانوں کا اور ماشاءاللہ میں خوشی ہوئی بھائی عمران رسول صاحب انہوں نے اسلام کی حقانیت کو جانیا سبحان اللہ اور واقعی یہ حق مذہب ہے اور اس لیے کہ تمام انبیاء کو حکم سی کہ جب نبی آخر الزمان تشریف فرما ہو جان تسی سب نے اپنے مذہب چھوڑ کے انہاں دے معاون بھی بن جانا ہے کلمہ بھی پڑھنا ہے سبحان اللہ تسی موجود نہ ہو کہ امتی بھی یہی کام کرن فوراً اس نبی دا کلمہ پڑھنا یہ اللہ کی رضا ہے مالک ہے جس طرح راضی ہو گئے تو راضی کرنا چاہیے ان میں کسی بندے کا اختیار نہیں کہ کسی کرنل اختلاف کرے الحمدللہ انہوں نے کہ قبول کیتا اسی کہانی اسی اندر پیدا ہوئے جڑا ہے گھر دے اندر کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں سبحان اللہ ادھر اسی سارے مسلمان ہیں سارے ہی قابل عزت ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہے پکی جو کھانی ہوئی تو ضرور کھا سکتا کھانی ہوئی تو نہ کھا سکتا سبحان اللہ توجہ کرو میرے بل کرو میرے مسئلے تھوڑی جی چاہیے ہوتی ہے گلے بھی تری نہیں میں روٹی مانگ ہی نہیں گیا میں تو تمہیں آتا ہوں وہ کچھ چاہ بنائی تھے تو پتا میرے مزاج کا نہیں بنائی کرائیں گے بکرا میں کرتا ہوں بڑی کوئی کا مکی میں بھی نہیں ہے وہ کال کی تکلیف ہے بڑی کوئی ہے تو کوئی کہنے دیتی کوئی جوڑی تھے میں وہ پیڑیے بڑی کوئی رکھا ہے کہ بناؤنی کی طرح بناؤ پانی ہے یہ بڑی کوئی بنایا ہو توجہ ذرا میری گل توجہ سنیا جی میری آج پتہ نہیں جان گئی میرے ٹائم جتنا میں آگے جاؤں گا کہ آپ مجھے ادھر اپنے نام کو اب کچھ ہوگی میں تو میرے تسی ہو سکتا ہوں کہ نال کے کیا آگے جاؤں گا ہے ایک آگے کچھ ہوگی ہونا ہے تیجا آگے آگے جاؤں گا ہے تیجا آگے کچھ ہوگی ہونا ہے اخیر میں میرا اتحاد ہے آگے جاؤں گا ہے میں آگے جاؤں پہنچ جانا ہو کتنے لے ایسی کچھ ہوگی ہے اگر صحابہ جے تو آگے اے ان لوگوں تو گھنٹہ کے لیے ہوں میں آنا کہ مطلب اپنے جا میں لوگ نہیں میرے مجاہد میرے نال چلے ایک بچے نے میرے لے کیا کون لے کے آیا تھا اللہ انہوں اجر عظیم دے اور پتہ نہیں کی ہویا شام کا ہے جہاں پکی پئی ہے وہ رکھتے تو 5-7 دے وہ بتایا نہیں میرا پتر کوئی روپے وہ کے جائے وہ کون نے نہیں بنائی کہ روٹی بھی رکھو انشاءاللہ ان 5-7 دے وہ کہایا دینا توجہ ذرا دوستان عزیز یہ ساری خوش نصیبی ہے اور یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ سانو اولیاء اللہ کی نسبت حاصل ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ اولیاء اللہ کی نسبت کا فیض ہے کہ سارے عقیدے بھی اچھے اور سارا عمل بھی
اچھا ہاں اگر عمل دے اعتبار میں کچھ بیلی کمزوری سستی کا اظہار کر دینے کرنا نہیں چاہیے کرنا بیلیوں عمل کو بغیر اگر بچے گلا کر رہے ہیں تھوڑی دیر پترا تسی بھی میری گل توجہ نہ سنیا اپنی چھڑ دیو جو میں نے بلایا جو تو میری سن لو تھوڑی مہربانی اردو پہ تھی اپنی ہی کرنی ہے بچیاں میں یار نہیں کیا بولتے رہے کہ میں بزنس کر رہا جو میرے گھر بیلیوں عمل کو بغیر چارہ نہیں اگر کوئی بندہ ہے سمجھے نا کہ میں نے اولیاء اللہ کی نسبت مل گئی ہے میں بیعت ہو گیا یا کوئی بندہ جڑا جیلی ولی بنیا ہوئے وہ لوگوں میں ایسی تعلیم دینا ہوئے کہ تو ہم عمل کرنے کی لوڑ پائی نہیں میرے مرید ہو گئے اور بڑی جان دے سمجھیا کہ ولی نہیں شیطان ولی نہیں شیطان ہے آج میرے اعلیٰ حضرت شیخ ربانی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ صرف اعلیٰ حضرت نہیں جتنے بھی باوقار باعزت بلند شان والے اولیاء اللہ گزرے سبحان اللہ دیکھو حضور بابا فرید الدین گزرے سبحان اللہ حضور بہاؤالدین سبحان نقشبند بخاری گزرے سبحان اللہ حضور ملتان میں اندر شاہ رکن عالم گزرے سبحان اللہ حضور پیر مہر علی شاہ گزرے پیر جماعت علی شاہ گزرے اگر پیچھے چلے جاؤ حضور داتا صاحب گزرے سبحان اللہ غوث اعظم گزرے چلے ولی اللہ نے اسے ایک ولی کا مینو قول ثابت کر دیو پھر ہوگے سچا ولی انہیں کیا ہوگے تک نہ کری میں تینوں بچا رہا اسے ولی کا ایک دا قول پیش کر دیو جڑا یہ قول یا اس طرح کی گل کرے کہ ساری بھی ذمہ داری بیلیوں پہچانیے ہے اصلی کے نقلی یہ زمانہ ہر شاید دو نمبر ملتی ہے کہ پہچان رکھ دے ہو بولو کیوں دو نمبر ہمیں پہچان کرتے ہو ساتم دو نمبر ہمیں پہچان کرتے ہو پتی دو نمبر ہمیں پہچان کرتے ہو بیلیوں بلی دو نمبر ہوئے تو یہ پہچان پاتی ذمہ داری سبحان اللہ جڑے اصل ولی اللہ ہوئے نے جڑے اللہ کا جنہوں نے قرب پایا انہوں نے قرب بے عملی نہ نہیں پایا بے عمل اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا اگر بے عملی بندے نو عروج والی جانی کہ میرے نبی کبھی نماز نہ پڑھ دے وہ تو نبی سے توجہ ہے نبی کے اللہ کا منتخب شدہ ہے مرون نماز پڑھنے کی کڑی لوڑ تھی یہ نماز تو بنا چھٹکارا ہوتا نبی علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کی بے ریا عبادت کی تھی صحابہ کرام نے بے ریا عبادت کی تھی اگر نماز کو بنا چھٹکارا بیٹے ہونا ہوتا تو امام علی مقام کے کربلا کے میدان میں اندر باطل کے اگے نہ ڈٹتے اور کربلا کے میدان میں اندر جس ویلے آپ کے مشکل وقت آیا میرے امام نے 70 دنوں کے اندر ایک بھی نماز چھوڑی نہیں مانا پا سکتا جی نا دشمن نے دیکھو جی ہونا کہ رب آیا کی کریے اگر نماز تو چھٹکارا ہوگا ایسے بندے کے پیچھے نہ رکھیا جائے وہ اہل سنت جلی دھبا نے اور سارے مسلک کا حق مسلک ہے اس کی بدنامی کا سبب نے بیلیو صحیح ولیاں کو پہچانے دے اور دو نمبر کو بچیا جائے جی میں کیوں دو نمبر نہیں لیں گے سابر دو نمبر نہیں لیں گے پتی دو نمبر نہیں لیں گے دین بھی دو نمبر نہ لے آجے ولی بھی دو نمبر نہ لے آجے سبحان اللہ محرم کو لگ کے 10 محرم تک شدید پہلے رہے تلواروں دے اور پھر درمیان کے اندر 3 دن ایسے بھی آئے کہ تو پانی تک بھی رسائی روک دیتی گئی ظلم دی انتہا کی گئی کھانا پینا روک دیتا گیا کوئی چیز باہروں لے آنے کی اجازت نہیں 72 ٹن میں
ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤਾਰੀਖ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ہر نماز دے وقت اہل بیت کے قافلے دے وچوں اذان ہوندی پر امام علی مقام جماعت فرما دے کئی یزیدی فوجی بھی پیچھے آ کے پڑھ دے کئی پیچھے پڑھ دے امام دے مگر ظالماں نے امام دی توقیر نہ کی جڑا مسئلہ دسنا چاہنا بیلیو اگر بے عملی نال بیڑا پار ہوندا تو امام علی مقام آپ کا نماز چھوڑ دے غوث پاک چھوڑ دے داتا صاحب چھوڑ دے اور نکاح اللہ تے بڑے اوکھے میرے آئے صحابہ تے مشکل وقت آئے چھوڑ دے اور انہاں تمام سچے تے سچے تے اچھے لوگاں دسیا اور بیلیو اسی اس سچے نبی دے منن والے ہاں اس نبی دی تعلیم ہے بے عملی کسے طور تے قبول نہیں بے عمل جنت جا سکدا نہیں اگر کسی کے اندر بے عملی ہے نماز کی سستی ہے زکات کی سستی ہے دیگر اعمال کی سستی ہے یہ نہیں کرنی چاہیے کیوں دیکھو تو صحیح سادہ تعلق کنے سچے لوگاں نال جنہ سانو عمل دی تلقین کی تھی سبحان اللہ اور میں کو دو نمبر گل نہیں دوسری گل کرن لگا دو نمبر تو سمجھا کہ میں دو نمبر دی گل کی جانی ہم دو نمبر کی کرنی ہے دوسری گل عمل اچھا کرنا ہے بیلیو عقیدہ بھی گندا رکھنا نہیں کچھ بولو عقیدہ بھی گندا رکھنا نہیں ایسا کبھی عقیدہ نہ رکھیا جی جس کے اندر اللہ کی توہین ہوئے جس کے اندر رسول اللہ کی توہین ہوئے جس کے اندر صحابہ کی توہین ہوئے جس کے اندر اہل بیت کی توہین ہوئے جس کے اندر اولیاء اللہ کی توہین ہوئے کبھی ایسا عقیدہ نہ رکھیا جی کیوں عمل اور عقیدے دونوں لازم اور ملزوم عمل عقیدہ چنگا ہوگے گا عمل قبول ہوگے گا مشروط نے آپس دے اندر مشروط نے اور زندگی دے اندر جس وقت بھی جا کے انسان کا عقیدہ غلط ہو گیا اللہ عمل ضائع کر دے گا اور ایک باقاعدہ قرآن پاک بیان فرمایا شیطان نے 6 لاکھ سال عمل کیتا عقیدہ انہی دیر تک چنگا رہا کیونکہ ادھوں تک عقیدہ رسالت نہیں سی اجے ظاہر ہویا عقیدہ توحید موجود سی اور توحید کا بڑا علم بردار رہا توحید بیان کرنے والا رہا توحید تے یقین رکھنے والا کامل توحید کا موحد رہا فرشتیاں دے ہم رکاب رہا عقیدہ ملائکہ تے بھی اس کا کامل یقین آخرت کی گناہ کرتا بھی رہا سنتا بھی رہا جنت دوزخ مشاہدہ بھی کیتی انہیں تے یقین بھی جس ویلے اللہ نے رسول بھیجے پہلے جناب آدم علیہ السلام نبی بن کے آئے تے رسالت کا تعارف ہویا رسالت کے معاملے کے اندر اندر کو پتہ ہی ہوئے اور یاد رکھا جی ہمیشہ قیامت تک جدوں بھی لغزش آئے گی عقیدہ رسالت ہوتا ہے باقی سارے عقیدے جو لوگ پیرے پار رہیں گے عقیدے کی گل کریں گے موت کی گل کریں گے قیامت کی گل کریں گے کبھی عمل کی گل کریں گے عقیدہ رسالت سے آ کے ڈنڈی ماریں گے جب عقیدہ رسالت کے ڈنڈی مارے سمجھا کہ پکا ابلیس کا یار کیونکہ ابلیس ہے چیزا عقیدہ رسالت کے جسے انہیں ڈنڈی ماری انکار نہیں کیتا ابلیس کا بیان نہیں کہ میں آدم نے نبی نہیں مانتا یا نبی ہوتا کوئی نہیں آج لوگوں نے جب کہیں نا یار نبی کی عزت کر جی اسی دیکھو نبی ماننے اور نبی نے میں کہا شیطانہ کیا بھی آدم نبی نے توجہ صاحب شیطانہ کیا بھی آدم نبی نہیں کیا شیطان نے نہیں کیا انہیں کہا نبی ہے پریشان میں جو میرے نالوں کام کا ہے نبی ہے نبوت ماننا شان نہیں مانتا نبوت ماننا شان کی انجام ہو گیا کوئی کی گل کرنا صرف انہی گل کی نبی مان لو پریشان میرا
शैतान ने गल की थी ये सुभान अल्लाह करा देख के तेरे दो करनी किते हैं उन्हें क्या कुरान है सूरह आराफ का दूसरा रकू है क्या लगा अना खैरुम मिनहु और ये जुमला अगर गौर किया जाए आज दे फी जमाना दौर अंदर इनदे ते कोई कानून नहीं लगदा दी जुर्म परस कीता ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ को बंदा उठ के खड़ा होकर कहे मैं नवाज शरीफ नालों चंगा उनके तो पर्चा होएगा नहीं बोलो नहीं जब नवाज शरीफ के चला गया कोई बंदा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ खड़ा होकर कहे मैं इमरान खान नालों चंगा कोई दफा लगदी है नहीं कोई बंदा खड़ा होकर कहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नाम जी जनरल साहब बाजवा साहब कोई कहे कि बाजवे नालों मैं आला लोग कहेंगे यार कमला जी छड्डो कर कोई एफआईआर होएगी नहीं कोई पर्चा होएगा नहीं कोई जुर्म गिनिया जाता है नहीं शैतान इन्ना क्या है मैं नबी का रोवांगा अल्लाह क्यों खड़े है अंबिया के मुताल्लिक अल्लाह ऐनी भी गल नहीं सुनता हालांकि फी जमाना कोई बंदा इत्थे खड़ा होकर कह सकता मैं फलां हुणे को खड़ा होवे तो दुनिया साहब नालों मैं चंगा ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਨਾਕਿਸ कोई किसी साहिब इक़्तिदार के मुताल्लिक किसी के मुताल्लिक खड़ा होकर कह सकता कि मैं उनके नालों चंगा उनके ते कोई ना ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक ना मुल्की कवानीन के मुताबिक कोई उससे जुर्म साबित हुंदा एफआईआर हुंदी नहीं शैतान इन्ना क्या है तवज्जो जरा बड़ी अहम तो बड़ी सोच वाली गल तो बड़ा नाजुक जुमला और बड़ा अहम मुकाम नुक्ता पेश करने लगा कहंदा है उगाम नहीं करी वो नबी दी डायरेक्ट नहीं कि मैं नबी नहीं मानदा कोई बद कलामी किसको सिखाने या गाली गलौज या कोई ऐसी कोई गल नहीं की अल्लाह ने फरमाया नबी का अदब करो चुप करके खड़ो लिया फरमाया अदब नहीं कीता कहता मैं इधर नहीं करता अब दो जुमले सिर्फ होए तीसरा कोई कलाम नहीं होया तीसरा कलाम फिर अल्लाह ने फरमाया फाखरुज निकल जा इन्नका रजीम तू लानती है अगर नबियां दा हया नहीं करता तेरा नबी ने अपने आप को ना कहना दो जुमले पहले होए ने तीसरा निकल जानता होया और फरमाया तेरी 6 लाख साल की इबादत जाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको कुरान में बयान इसलिए कीता कि असि इबरत पकड़िए फरमाया जो मर्जी कर ले जे और किसी दुनियादार के खिलाफ गल कर ले जे नबियों की जरा भी तौहीन न करे जे नबियों की तौहीन करोगे सारे अमल जाया हो जाएंगे कोई अमल कबूल नहीं होना ऐनी भी तौहीन नहीं करनी ये नहीं कहना नबी जवार पीछे नहीं देख सकता हमको तीनों की पता देख सकता है कि नहीं सुभान अल्लाह जिन्ने नबी बनाया वो तो कहता है मैं बड़ी शाना दे छड़ियां ये हालात तो बड़ी कोई नबी जी किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं मैं कहता तेनू किन्ने क्या है जिन्ने बनाया वो तो बड़े इख्तियार दे छड़े ने वैसे तुसी माशाअल्लाह समझदार बैठे थे ओदा मिले ते इख्तियार ना मिले ये मुमकिन नहीं ओदे दे नाल इख्तियार लाज़िम व मंजूम है जिवें अकीदे दे नाल अमल लाज़िम व मंजूम है तुसी दुनिया दे किसे ओदे दा गल कर दो तुहाडे सकून दा चपड़ासी होवे सारे तो कम होता है चपड़ासी समझदे हो अर्दनी होवे पियन होवे इख्तियार ते तो करनी हुंदा है इन्ने बजे स्कूल खोल नहीं ताले की चाबी उंदे कोले दफ्तर खोल नहीं फलाना तेरा काम है तेरी ड्यूटी इख्तियार में पूछना ड्यूटी और इख्तियार दोनों नालों मंजूर है मैं जो सफाई होवे इख्तियार दोनों भी मिलता है थानेदार होवे इख्तियार दोनों भी मिलता है मास्टर होवे इख्तियार दोनों भी मिलता है ओए ओदे के नाल इख्तियार मिलता है कि अल्लाह नबूवत का ओदा देवे कि इख्तियार न देवे कोई गल समझ नहीं आती मेरी तकबीर
پیچھا پاؤندے اللہ کا بھی قانون ہے مگر دیکھو عیسیٰ علیہ السلام قرآن کہہ رہا ہے قرآن وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ سبحان اللہ میں نہیں کہہ رہا سورہ آل عمران کی 10 پارہ آیت کا حصہ پڑھے ہے آیت لمبی ہے فرمایا ہے عیسیٰ جڑا ہے نا میرا نبی میں تے اینوں مردیاں نوں زندہ کرن دا بھی اختیار دے چھڈے سبحان اللہ مردے زندہ کرن دا اختیار بھی اچھی بولو مردہ زندہ کرن دا اختیار بھی تے پھر ایک گل کوئی کرے کہ نبی ہے اختیار کوئی نہیں نبی ہے شان کوئی نہیں فرمایا یہ میری توہین ہے نبی دی نہیں یہ میری توہین ہے جب میں بیان کر رہا نبی بناوا تے اختیار بھی دینا نبی بناوا تے شان بھی دینا نبی بناوا تے عزت بھی دینا نبی بناوا تے عظمت بھی دینا کوئی کون نہیں انکار کرنے والا انکار کرنے والے کی سزا کا تعین خود فرمایا سارے عمل ضائع کر دینا جہنم دی پکی سزا دے دینا یہ جو ہے شیطان نہیں کہ نہیں کہ پھر بھی اسی عبرت حاصل نہ کریے اس لیے پہلی عرض کر رہے ہیں عقیدہ کبھی برا نہ کرے گے عقیدہ جس موڑ پہ جا کے برا ہویا انبیاء بھی توہین ہو گئی تیرے ایک جملے دنل تیری ساری زندگی میں سرمایہ ضبط کر لیا جائے گا حق سرکار سارا اثاثہ ضبط کہ تینوں جہنم کی سزا سنا دیتی جائے گی اگر نبیوں کی توہین کرنی چاہیے آج سارے تو سوکھا مضمون جڑا مسلمانوں کے اندر انبیاء کی توہین نہیں جی میں کہ یار کیسے بول رہے تھی چلو اللہ توہین کرانا نہیں چاہتا اللہ اعلان تا کرتا تو بشانہ میں دکھیا کہ پھر بیلیوں منن پہ ویسے بھی پڑھا ہے تو منن والے نو بھی اللہ عظمتہ بشانہ دیندہ ہے دیکھو نا ذرا آؤ توجہ کرو میں ہم تم دسا کہ منن والے نو بھی شانہ مل دیا ہے آؤ سیدنا ابو بکر صدیق سبحان اللہ نا سنیا نہیں نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی کا ایک قول بہا دیو سیدنا ابو بکر صدیق کے اول نبی ہے پر اختیار کوئی نہیں ایک جملہ نبی ہے پر کم پیچھے نہیں دیکھتا حالانکہ ایک وہ ہستیاں نے جنہاں نے نبی علیہ السلام نو کون بہ کے تکیا کون بہ کے تکیا سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی سیدنا علی المرتضی اشرا مبشرہ ہجرت والے انصار بدر والے احد والے میرے غریب آقا کے نام حج کرنے والے 1,00,000 صحابہ اسے ایک دا کون وہاں دیو انہاں کیا ہوگا نبی ہے پر اختیار کوئی نبی ہے پر کمبوں پیچھے نہیں دیکھتا نبی ہے پر علم کچھ نہیں نبی ہے پر کسی چیز کا مالک و مختار کوئی نہیں ایک صحابی کا کون وہاں دیو ایک صحابی کا شان میں دیکھو اینے نہیں ملیا اللہ نے فرمایا بابو میں تیری
فرمان تو بعد مکہ پاک کتنا چل رہا ہے 13 سال کتنا سال جب اعلان نبوت فرمایا کہ لوگوں منو میرا کلمہ پڑھو میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اس گانے میں 9 سال ہو گئے سر 9 سال اللہ رب العزت نے میرے کریم آقا کو بڑی عزت عطا فرمائی بڑا شان عطا فرمایا ایک مقام عطا فرمایا بلکہ یہ آپ کی ذات کا معجزہ ہے آپ کو آسمانہ کی سیر کرائی جنت دوزخ کی اطلاع ملاحظہ کرائی دوزخ کی آگ بھی علماء نے کیا بات کر دی گئی اور دسیا گیا کہ مجرمہ کا ٹھکانہ سونیا ہے جنت ساری بخائی گئی کہ سونیا تیرے امتی جڑے تیری گل منن گے تے تیرے نال محبت کرن گے انہاں دا ٹھکانہ ہے سارے آسمانوں کی سیر نام عطا کے بنایا کچھ ان کی تفصیل میں کہ حدیث معراج کو بیان نہیں کروں گا قرآن کو بھی آپ واپس تشریف لے آئے اس کا دسن لگو کہ صحابہ نبی کی عظمت کی نہیں مانتے ان آپ جب واپس تشریف لے آئے اللہ رب العزت نے اجازت عطا فرمائی کہ محبوب اپنے صحابہ نو بھی اپنے سفر معراج کے متعلق کچھ دسو نبی علیہ السلام نے اپنی مرضی نال نہیں کیونکہ اللہ سفر معراج کے واقعے دے وچ خصوصاً فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى هو الا وحی یوحى کہ اپنی مرضی نال ایک جملہ بھی نہیں دسیا جو انہوں نے کیا ہے وہ دسیا سبحان اللہ اللہ پاک نے فرمایا کہ سورہ نجم جس کے اندر اس سبب کا کوئی حصہ موجود ہے اوتھے ہی آیا مبارک ہے صحابہ نے دسیا کی دسیا صحابہ میں رات آسمانوں کی سیر کی سبحان اللہ میرے رب نے میرے عروج عطا فرمایا بلندی عطا فرمائی سفر کے جتنے واقعات مالک نے کیا اتنے دسے سارا نہیں دسے ساریاں گلاں دسیاں اسے ایک صحابی کو کیا ہوگا یا رسول اللہ بندہ تے بلندی میں جا نہیں سکتا تسی کیوں کرو توجہ ہے جتنے بھی اس ویلے صحابہ سن کسی ایک دا قول بتا دیو دیکھو نا عقل کہندی ہے کہ انسان دا جسم جڑا ہے وہ ثقیل ہے ثقیل کے اندر نے بھارا ہے جڑی چیز کثیف ہوئے نا ہلکی ہوئے وہ ہوا کے اندر اڑتی ہے مثلا راکھ ہے نا راکھ سمجھ دیو کاغذ جلاؤ راکھ بن جائے گی کاغذ جنی دیر ثقیل تھلے ڈگے گا راکھ ہوا کے اندر اندی ثقافت ختم ہو گئی کثافت آ گئی وہ ہوا کے اندر اڑے راکھ اڑتی دیکھی جی آتی میں چھوٹی سی ہوا ہوئے راکھ اڑی پھرتی ہے بندے کا جسم شکیل ہے اور شکیل بھاری ہے کبھی بندہ ہوا کے اندر تسی اڑتا دیکھیا ہوگا نہیں اور کشش ثقل کے سبب زمین دے نال اس دا ہمیشہ لنک رہندا ہے زمین تے چلتا ہے زمین تے لیٹتا ہے زمین تے بیٹھتا ہے کوئی بندہ اگر چاہے سیم دے اندر ہونے چلا جائے کہ 20 فٹ اونچے ہو جائے ہو سکتا ہے 20 چھٹ کے 10 نہیں ہو سکتا 10 چھٹ کے 5 نہیں ہو سکتا یہ نہیں کرنے عقل کہندی ہے بندہ بلندی وال جا سکتا ان اے زمانہ ہوئے کہ کوئی ہیلی کاپٹر بھی نہیں ایسی ایجادات بھی نہیں کہ جنہیں بندے نے اتنے لائے گا ہوائی جہاز بھی یہ ساری 19ویں صدی کی ایجادات میں ایسی کوئی ایجاد بھی نہیں اس زمانے کے مطابق یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی بندہ بغیر کسی وسیلے کو سیڑھی کو 10 فٹ بھی بلند ہو سکے نبی پاک فرماندے نے میں آسمانوں تے گیا ایک صحابی کیا ہے کہ سونیا انج تے ہو نہیں سکتا اج لوگ گلا کرتے ہیں کہ میری خواب کی کیفیت ہے میں کہنا اللہ آ کیا خواب دی ہے رسول اللہ آ کیا خواب دی ہے تو خواب وچ کتوں لے آئے بھئی اللہ پاک نے تو نہیں فرمایا خواب دی ہے رسول اللہ نے نہیں فرمایا خواب دی ہے تے معاملہ وہ نہ جائے ایک عظمت دینے والا ایک کو جنوں عظمت ملی دونوں نہیں کہہ رہے خواب تو خواب کہہ کے دونوں کی توہین کر رہے ہیں دونوں کی عظمت بننے کو انکار کر رہے ہیں ایک بھی صحابی نہیں لیکن کیا ہوئے سونے خواب دے یا انہیں کیا ہوئے جناب جاگ رہے گل کی پر درد ہوگی اس معاملہ
بنیے عقل نہیں مانتی ممکن نہیں بندے دے جسم سکیج دے اتنے جا نہیں سکتا بلندی میں جا نہیں سکتا پرواز کر نہیں سکتا پر بندے وہ ہے نہیں آسمانہ تک جان دا دور دی گل ہے بندہ تے پہاڑ دی بلندی تک نہیں جا سکتا ایک گل منن کرنی آندی توبہ نعوذ باللہ نکلے کفر نباشد اور نہ تک جھوٹ بولے آگے کافر سن اور نہ کہ نہیں ہو سکتا ابو جان ان کا ٹاکرا ہویا سیدنا ابو بکر صدیق نال شہر باہر سبحان اللہ آپ واپس آ رہے ہیں ایک سے کم جا رہی ہے شہر تو باہر جو پنڈوں باہر 2 کلے باہر یا 3 کلے باہر دونوں کا آپس کے اندر ٹاکرا ہویا اس کافر نے کیا چلو ابو بکر بڑا سیانا ہے ان کو گل پوچھ رہے ہیں یہ جو ہو سکتا ہے کہنے لگا ابو بکر اندر غور کریا جی توجہ کریا جی ابو بکر ایک سوال ہے آپ رک گئے پوچھا جی دسو کہنے لگا کوئی بندہ ہے گل کرے میں راتی زمانہ تک ہو گیا عقل من گئی ہے عقل سیدنا صدیق اکبر نبی دے سچے عاشق اور رسول اللہ دے عاشق کے صادق بڑے سیانے سیرت تانا فارم دے اندر آیا یہ جڑے آسمانہ دی گل کر رہے ہیں نا اگر ایک عظمت شان کسی نو مل سکتی ہے تو میرے آقا نو مل سکتی ہے سبحان اللہ تکبیر توجہ مسلمان بھائی ذرا توجہ کر سمجھدار سن بڑے سیرت سن بڑے ہی معاملہ فہم اور آپ کی تعریفہ کتابوں اندر لکھیاں نے آپ ورگا عقل والا کوئی مکہ پاک کے اندر دوجا نظر نہیں آتا آپ انتہائی سیرت انتہائی مزاج شناس انتہائی اعلیٰ عقل کے مالک اور جانچ کر کہ یہ جڑی آسمانہ دی گل کافر دے منہوں نکلی ہے یہ کوئی معاملہ جو ہے تو میرے نبی دا آپ نے نہیں فرمایا آسمانہ وال کوئی نہیں جا سکتا فرمایا پہلے یہ 10 گل کیتی کیوں سبحان اللہ یہ تعین کیتا جائے گا گل کرنے والے تھے انہوں کافر سی انہوں گل تو دسنی پئی کہنے لگا کتنی باری تو منع کیتا بھی ان کا کلمہ نہ پڑھو گے تو گتا کہ ہو جیا کرتا ہے ایک وکلانیہ کرنا ہے جس نبی کا کلمہ پڑھے آگے انہیں کیا مراتی اسمانہ کی شہر کے گیا حضرت توجہ کری سیدنا ابو بکر صدیق کا جواب یہ نہیں فرمایا کہ خیر جب میں نے جا کے پوچھ رہا ہے نبی پاک نے یہ گل کیتی یا نہیں کیتی یہ کیتی ہے تو انہیں نوعیت کی ہے کتوں تک گل کیتی ہے آسمانہ تک کیتی ہے یا تو تھلے تک کیتی ہے ایسا کوئی جملہ نہیں بولیا فرمایا میرے نبی نے کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی نے کیا ہے سبحان اللہ پھر پوچھا میرے نبی نے کیا ہے تینوں اقرار کرا کے فرمایا کہ میرے نبی نے کیا ہے نا اگر ابو بکر گواہی دینا ہے سچ کیا ہے سبحان اللہ گل اکھی دیکھی ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق نے اکھی کے نہیں دیکھی نا رسول اللہ نے جاندے اکھی دیکھیا نہیں اچھا نبی پاک دی گل تے بھی گواہی دیتی جا سکتی یہ نبی دا خاصہ ہے دوسرے دا نہیں مثلا نبی پاک نے فرمایا اللہ ایک ہے ہمیں دیکھیں بولو نہیں جو کسی اللہ دیکھے کنے کیا اللہ ایک ہے
نبی پاک نے سارے گواہی دیندے ہو نا اللہ یہ نبی کا خاص ہے گل کسی بندے نے کہن کے گواہی نہیں دے سکتے کیوں بندے دے اندر تو میں کیفیتاں نے وہ سچ بھی بول سکتا ہے وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے یہ بھی گل ہے بندہ کوئی بھی ہوگے بڑا معتبر بھی ہوگے کومے کیفیتاں دے اندر حیثیتاں نے وہ سچ بھی بول سکتا ہے جھوٹ بھی جن میں سب کے اندر نبوت کا تاج رکھے اور جنہوں بولتا ہے سچ بولتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شہادت کا قانون ہے وے جنی دیر تک اکھی نہ دیکھیا ہوئے شہادت دیتی جا سکتی نہیں گواہی بھی کیا جاتا شہادت عربی ہے اردو گواہی اور نبی کی ذات کے متعلق قانون ہے وے کہ پاویں اکھی نہ ڈٹھا ہوئے نبی کو اگر سن لو تو ان کے سنن سے بھی شہادت دیتی جا سکتی دیتی جائے گی اور اسی سارے شہادت دینے ہو انشاءاللہ مثال دیتی ہے اکھی اللہ نے دیکھا کوئی نہیں اس دی ذات کو دیکھن دی ساڈے وچ جرت ہی نہیں سنیے تے سنیے نبی دی زبان تو کہ صرف ایک نبی دی زبان تو نہیں ہر نبی دی زبان تو کی سنیے اللہ وحدہ لا شریک ہے سبحان اللہ سنیے ہم گواہی پوچھے تانوں دیو گواہی بلکہ گواہی اس دینے آ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ بڑی گواہی دینے ہیں اچھی دیکھ کے نہیں دیندے نبی دی زبان کو سن کے دیندے سبحان اللہ ان نبوت کے نال گلاں دو ہو جان گیاں عام قانون ہے کہ دیکھی دیکھ کے گواہی دینی ہے کہ جے نبی دا زمانہ پایا یا آپ دا قول پہنچیا تے پھر آپ دے قول تے بھی گواہی دتی شرعی قانون ہے دتی سیدنا ابو بکر صدیق اکھی تے دیکھن کوئی نہیں توجہ ہے کبھی پاک کو ارشاد جاتے دیکھیے نہیں اچھا وہ چاہیے سی کہ رسول اللہ کو جا کے پوچھ دے اور آپ کی زبان تو نکل جا تو پھر گواہی دے دے نبی علیہ السلام نے پوچھ دے یا رسول اللہ شک نہیں کرنا مگر کیونکہ اجے تو نبی کی زبان تو آپ نے نہیں سنے نبی تک آپ پہنچے نہیں سفر معراج تو آن تو بعد اجے ملاقات نبی پاک نے نہیں ہوئی آپ باہر میں تے باہر ہی پنڈوں ملاقات ہو گئی ہے آپ کدھر تجھے پنڈوں رہے ہیں کافر راج ٹک لے ایک کافر کہندا پے تیرے نبی نے کیا ہے آسمان تے گیا سبحان اللہ ہن جب اج دا مولوی ہوندا کہ دا پوچھتے لائن دے بھئی نبی پاک دی کہہ دے کہ کوئی دینی ہے پہلو آپ نے پوچھ کے نہ مینوں تے پتہ ہی نہیں آپ نے نہ رسول اللہ نو پوچھیا نہ اکھی تکیا کافر کو خبر ملی یہ خبر کی ہے نبی دی شان دی سبحان اللہ سبحان اللہ خبر کے اندر ہے کہ نبی پاک دی عظمت اس خبر کے اندر ہے کہ نبی پاک دی بلندی نبی پاک دی شان نبی پاک دی عظمت عزت معاملہ اختیار دا پوچھنا بھی نہیں ضروری سمجھیا اور عقیدہ دیتا کہ نبی دی شان کافر دی زبانوں کی سن لو انکار نہ کرے آجے شان مان لیا سبحان اللہ سبحان اللہ آج مولوی حدیثہ پڑھ کے شان کا انکار کرتا ہے آج مولوی قرآن پڑھ کے نبی دی شان کا انکار کرتا ہے آج نبی کبھی نہ مانگتا ہے عقل نہ اتے پرکھتا ہے عقل نہ انا صدیق نے یہ عقیدہ نہیں دیتا ایویں قرآن شان نہیں پایا فرمایا کافر دی زبان کو ہی تینوں اپنے نبی دی شان دا خبر ملے پتہ چلے تصدیقہ وچ نہ پئی
عظمت ہے صحابہ کی شان ہے اللہ اعلان کر رہے ہیں اور قیامت تک آنے والے حل کرنا گود نہیں یہ اعلان ہے ایک زمانے لی نہیں یہ ہر زمانے کے نہیں اللہ کا اعلان ہے کی اعلان ہے آمنو اگر ایمان لے آنا ہی کما آمن الناس کہتے لیا کہ میں صحابہ لے آئے سبحان اللہ کیا ابو بکر صدیق ہونا کہ گل عقل اندر آن والی عقل اندر آن والی صدیق اکبر نے دسے آئے اور نبوت کی وہ پھر شان کی یہ جڑی عقل اندر آ جائے یہ میری گل یاد رکھے آجے یہ بھی قانون دے اللہ جس نبی کو بھی شان دیتا ہے وہ عقل اندر آن والا ذرا توجہ کر جس نبی کو بھی شان دیتا ہے وہ عقل کے اندر آن والا عقل تو والا ہے کہ ہوئے کون جناب عیسیٰ علیہ السلام کا شان دسی ہے قرآن دے اندر ہے عیسیٰ علیہ السلام مرنے والے کو زندہ فرما دیں دے سن سبحان اللہ عقل مان دی ہے جی عقل نہ پر کیے تو انکار کرنا پڑے گا کہ نہیں مرے بندہ زندہ نہیں ہو سکتا کسی ڈاکٹر کو پوچھئے کسی جناب پروفیسر کو پوچھئے کسی سرجن کو پوچھئے کسی سائنسدان کو پوچھئے کسی جناب پروفیسر کو پوچھئے پڑھے لکھے کو پوچھئے کسی پی ایچ ڈی والے کو پوچھئے بندہ مر کے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے عقل یہی کہندی ہے کہ قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے سبحان اللہ اور نام اگے جملہ اگلا دے فرمایا کہ اللہ یہ جڑی شان دیتی ہے نا یہ جڑی طاقت دیتی ہے نا یہ خاص عیسیٰ علیہ السلام علیہ یہ اللہ نے دیتی ہے ہر نبی کو ممکن ہے یہ طاقت نہ دیتی ہوگی مختلف نبیوں کو مختلف طاقت دیتی ہیں مختلف معجزات دیتے مختلف شانہ دیتی ہیں مختلف عظمتاں دیتی ہیں وہ مالک ہے جنوں چاہے جہو نہیں چاہے طاقت بھی دے اختیار بھی دے شان بھی دے کوئی ہے مائی کا لال چڑھا کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرنے کی طاقت نہیں سی حالانکہ عقل مان دی عقل مان دی سمجھدار بیٹھے ہو کبھی دیکھا جسم میں جو جان نکل گئی ساتھ پورے ہو گئے بندے ساتھ دے دیتے ساتھ دے ہی تھا دوبارہ اٹھ کے بیٹھا ہو گئے ان دفنانا پہندا جو اسلام نے طریقہ دسیا ہے چاہے جنہ مرضی پیارا ہو گئے انہوں ہسپتال میں رہ جاؤ ڈاکٹر کو نہ جو کوئی انجیکشن ہو زندہ ہو جائے گا اندر کمی نہیں ہوئے گا قرآن کے اندر نبی کرتا ہے کہ میں ایک گل مننی پڑے گی نا کہ میں قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ آسمانہ کی سیر سے گئے پہل نہیں کرنا پڑے گا جب شک کرے گا وہ اس سے ملے دائرہ اسلام کو ختم کر بے شک میں کیا ایک گئی سورہ نجم کے اندر اللہ کا فرمان ہے اللہ کا فرمان ہے کعبہ قوسین او ادنا ثم دنا فتدلى فكان كعبہ قوسین او ادنا اور بھی بولیا یہ گل نبی کی تے نہیں ہوئی میں کہوں کدی ہوئی ہے یہ جبریل کی ہوئی جبرائیل علیہ السلام کی ہوئی کتنی ہوئی ہے جبرائیل کچھ بول بھی کہنا سی نہیں کہتے حالانکہ کار رسول اللہ کی عظمت بھی ہو رہی پیچھے پورا نظر لگتا ہے رکھو پر نام چکے جبرائیل کے سفر کے ساتھی نے ذکر اللہ بھی ہے مگر ثم دنا فتدلى فقرآن بیٹھے ہوئے فکان قاب قوسین او ادنا ترجمہ سن لو جو تسی بھی محدود ہو گے ذوق بڑھے گا فرمایا ثم دنا پھر وہ قریب ہوئے او ادنا اور زیادہ قریب ہو گئے فکان قاب قوسین او ادنا اتنے قریب ہوئے کہ جس طرح کمان کے دو سرے او ادنا اس سے بھی قریب ہو گئے سبحان اللہ جبرائیل کے متعلق کر لیں میں کہتا ہوں مولوی تیری کے وقتی طور پہ مان لئیے مننی تے اسی نہیں کیونکہ تو جھوٹ پہ بولنا ہے تو جھوٹ اس وجہ جناب بول رہے ہیں اور نبی کی شان کا انکار کر رہے ہیں اور شیطان کے ساتھی ہوں کا ثبوت دے رہے ہیں پر آ چلو کہ تیری وقتی طور پہ ماننی لیں گے میں کہ جبرائیل خدا ہے نہیں
نبی بھی مخلوق ہے چلو جبرائیل نو اینے قرب دے اندر اپنے آن دی اے شان کنے دیتی کوئی فرشتہ اللہ دے انے قرب دے اندر نہیں کبھی جا سکتا اے جبرائیل نو شان کنے دیتی جبرائیل نو اللہ نے شان دیتی میں کہ لکھ دی لعنت تیرے تے اور جی اللہ جبرائیل کو دے سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کو کیوں نہیں دے سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹا نبی دی کال تینوں ویر پیا کھڑوتا ہے اور سارے مفسر لکھن نبی بھی فرمان میں کیا سبحان اللہ حدیث معراج پڑھ کے دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ حدیث معراج کے اندر ان پورا واقعہ بیان نہیں میں کر سکتا وقت نہیں واقعہ کا جناب تھوڑا سا حصہ بیان کرنے لگا میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں جب جنت تو کے سفر شروع کیتا سبحان اللہ جبرائیل میرے نال ہے ایک مقام آیا قرآن پاک کے اندر بھی اس مقام کا ذکر ہے اس مقام کا نام ہے سدرۃ المنتہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ جب میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچیا سبحان اللہ سواری رک گئی جبرائیل بھی رک گئے جبرائیل بھی رک گئے جس سواری کا میں سوار ہوں سواری کا نام ہے رف سواری بھی رک گئی جبرائیل بھی ظاہری کا میں رسول اللہ سواری کا سوار میں سواری رکی میں نبی پاک بھی رک گئے میرے قریب آقا فرمانے نے پوچھا جبرائیل یہ کیڑا مقام ہے اس سے پہلے طویل سیر ہے ہر آسمان کی سیر ہے اور رسول اللہ جبرائیل نال نے دستے پہلے آقا ہے مقام کا نام سدرۃ المنتہا ٹھیک ہے ہم اگے چلیے تو میں سونے میں نہیں جا سکتا سبحان اللہ میری ہاتھ میں میری جبرائیل کی بولے میری شاید نے بڑا چھوٹا جملہ سے بولے کہتا ہے یا مصطفیٰ خیر سبحان اللہ
भाई पहुंचने आ भारत से पहुंचे तो बंदा कोई ना मैं को बंदे की होने चाहिए मैं कह देखो पानी का चले गए फिर मैं सोचा मैं हो सकता पेशाब आ गया मैं संजा करन गए और फिर अजीब वो नंबर बनाया मैं कहा किथे ने फाटक ते मैं कहा यार असली भी फाटक ते आ मैं तो पूछोगी आ रहा तेरा तो मैं कहा मेनू ला रेशन बुलाया किसी की ने मेरे ਇਹ ਹੁਣੀ ਨਾ ਚੌਕੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਤੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖੜੋ ਚਲੀ ਆਉਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਤੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਬੱਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਹੋ ਕੇ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਥਲੀ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਲੀ ਨਾ ਲੈ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੋਕੂ ਸਮਝ बेहतर रुको मैं लेट हो जाता है तो मैं जल्दी जा रहा